بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام صدر باوقار حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب، سابقہ صدر المدرسین دارالعلوم کربلا ناندیڑ، حضرت مولانا مفتی خالد شاکر صاحب زید مجدہ السامی، امام و خطیب مسجد خواجگان نظام کالونی ناندیڑ، اس مسجد کے انتظامی کمیٹی کے صدر محترم جناب جاوید لطف اللہ صاحب، اور اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی معزز و محترم علماء کرام اور دانشوران، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ چیزوں کی قدر و قیمت نسبتوں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. چیزوں کی قدر و قیمت نسبتوں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. آج کا یہ اجلاس اور آج کی یہ نشست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک کے درس کے سلسلے میں منعقد کی گئی افتتاحی نشست سے منسوب ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور پھر مزید دوہری نسبت اس کی یہ ہے. پہلی نسبت تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک سے اس کو نسبت حاصل ہے. اور ہمارے لیے مزید خوش بختی کی، خوش نصیبی کی اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان الحمدللہ اہل دل علماء موجود ہیں، صاحب نسبت علماء کرام موجود ہیں. ایسے اکابر علماء کرام جن مجلسوں میں ہوتے ہیں، ان مجلسوں کی زیب و زینت بڑھ جاتی ہے ان کی تشریف آوری سے. تو یہ ہمارے لیے دوہری نسبت ہے. والحمدللہ علی ذالک، ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کو اپنی قرآن سے، اپنے کتاب سے متعلق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کو اپنی کتاب مقدس کے ساتھ متعلق کر دیا. اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج سے سرفراز کرے گا، تو بہت سی قومیں اس کو پیٹھ پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے ادبار کا شکار بھی ہو جائے، زوال کا شکار بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کتاب سے کنارہ کشی اختیار کی، جس نے اس کتاب کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، جس نے اس کتاب سے نظریں چرا لی، جس نے اس کتاب سے منہ موڑ لیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں: قسمہ اللہ من ترک هذا القرآن من جبار
قسمہ اللہ، جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑے گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بہت سخت الفاظ ہیں۔ تو ہمارا عروج زوال اللہ نے اس کتاب کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں، ہمارے اسلاف میں اور ہمارے بزرگوں میں ایک شخصیت گزری ہے، ابو العالیہ رحمہ اللہ۔ جانتے ہیں کون تھے؟ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بڑے پائے کے تابعی تھے۔ تابعی بھی کیسے کہ جنہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک پایا تھا، لیکن غلام تھے، سماج میں حیثیت نہیں تھی، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، موقع نہیں ملا خدمت میں حاضری کا، صحابی بن نہیں سکے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا کی رحلت کے بعد دولت اسلام سے سرفراز ہوئے اور اس امت کے سب سے بڑے اور پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہیں، ان سے قرآن کا علم سیکھا، ان کے ساتھ لگے رہیں اور اس علم کے اندر اتنی مہارت حاصل کر لی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ابو العالیہ کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو العالیہ کون؟ میں نے کہا غلام تھے، سماج میں، سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں تھا، لیکن عبداللہ ابن عباس ان کا احترام کرتے۔ ایک مرتبہ ایک نشست لگی، نشست میں جس جگہ وہ نشست تھی غالباً بصرہ کا واقعہ ہے، بصرہ کے گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رؤساء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ابو العالیہ باہر سے آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجلس میں پہلے سے رونق افروز ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے ابو العالیہ کو دیکھا، بلایا آواز دے کر، اور ان کو سب سے اونچی جگہ کون سی تھی؟ جو خود حضرت عبداللہ ابن عباس کی مسند تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ لوگوں میں چہمے گوئی شروع ہو گئی کہ دیکھو غلام، سماج میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں اور کوئی اسٹیٹس نہیں۔ عبداللہ ابن عباس بھی عجب یعنی کہ تماشا ہے کہ ان کو ان گورنر کے سامنے اور بڑے بڑے رؤساء کے سامنے اور بڑے بڑے علماء کے سامنے لا کر جو ہے اپنی مسند پر مٹا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھانپ گئے اور انہوں نے ایک جملہ فرمایا جو تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان هذا العلم يزيد الشريف شرفا، ان هذا العلم يزيد الشريف شرفا، کہ یہ علم کی بدولت ہے۔ علم وہ چیز ہے جو ایک عزت دار آدمی کی عزت میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ کم عمر کو بزرگوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کم عمر اور نو عمر اور نوخیز نوجوان علماء کو قبول کیا ہے کہ ملکی اور قومی سطح پر بزرگوں کی صف میں شامل ہو کر اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ تو یہ کس کی طفیل ہے؟ یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ علم کی بدولت ہے۔ اور علم ملتا کس سے ہے؟ یہ علماء کرام، ان کی وجہ سے ہے نا۔ بات سے بات ذہن میں آ گئی تو بتاتا چلوں کہ انہی ابو العالیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو ایک مرض لاحق ہو گیا۔ عربی میں اس مرض کا نام لکھا ہے آکلہ۔ آکلہ کا معنی ہوتا ہے کھا جانے والا، کھا جانے والا مرض۔ ان کے پیر میں کوئی ایسا پھوڑا یا پھنسی کچھ آ گئی، اور وہ مرض ایسا تھا کہ ڈاکٹروں کا، حکیموں اور طبیبوں کا یہ کہنا تھا کہ اس مرض کے ہوتے ہوئے اگر جلد سے جلد علاج نہیں کیا گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، وہ پورے جسم کو کھا لے گا۔ علاج تجویز ہوا، حکیموں اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ پورے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کاٹ لیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ حکیموں اور طبیبوں نے کہا
کہ اس کے لیے ہمیں آپ کے پیر کو سن کرنے کے لیے جو دوائی دینی ہوگی، اس دوائی کے اندر کچھ نشہ آور چیزیں ہوگی، وہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ برداشت کرنا ہوگا۔ کیا کہا ابو العالیہ نے؟ کہا کہ نالا احذرونی قارئا یتقن کتاب اللہ، نہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، میرا علاج میرا پیر سن کرنا چاہتے ہو، احذرونی قارئا یتقن کتاب اللہ، ایسے عمدہ تلاوت کرنے والے قاری کو بلاؤ کہ اس کے تلاوت کے سوز سے میں مدہوش ہو جاؤں، بس تم خالی بلا لو۔ ان کو جب بلایا گیا تو کہا کہ جب یہ تلاوت شروع کرے، قرآن پڑھنے لگ جائیں، اور تم یہ دیکھو کہ ان کی تلاوت کے وقت میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، میری آنکھیں اوپر کو اٹھ گئی اور میں آسمان کی طرف دیکھنے لگ گیا، مجھ سے پوچھنا نہیں، ایسی صورتحال جب تم دیکھ لو فوراً میرے پیر کو کاٹ دینا، فوراً میرے پیر کو کاٹ دینا۔ طبیب جمع ہوئے، سارے احباب جمع ہوئے، قاری صاحب کو بلایا گیا، قاری صاحب نے عمدہ تلاوت کی، اور اس تلاوت کے وقت جو ان کا اثر آفرینی قرآن کی ہوئی، چہرے کا رنگ بدلا، آنکھیں اوپر ہوئی اور مدہوش سے ہو گئے، اسی وقت طبیبوں نے ٹخنے کے پاس سے پیر کو الگ کر دیا، انہیں ہوش ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں۔ بعد میں حکیموں نے پوچھا، طبیبوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا لقد شغلنی برد حب اللہ وحلاوت ما سمعته من الکلام من حریر المناشیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب مقدس کی حلاوت نے، اس کتاب مقدس کی اللہ کی محبت کی حلاوت نے، اور کتاب مقدس کی حلاوت نے اور برودت نے اور ٹھنڈک نے آرے کی گرمی کو مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد اس کٹے ہوئے پیر کو یوں اٹھایا، کٹے ہوئے پیر کو ایسے اٹھایا، اٹھا کر جو طبیب حکیم سامنے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ابو العالیہ بتاؤ 40 سال کی عمر تک یہ جو پیر میں نے تم کو دیے تھے ان پیروں سے تم نے کیا کیا تھا، تو میں گواہ رہنا تم، اور انشاءاللہ اللہ بھی گواہ رہے گا اس بات پر، میں وہاں پر یہ کہوں گا کہ اللہ 40 سالوں تک میں نے اپنے اس پیر سے کبھی ایک قدم بھی حرام کی طرف نہیں بڑھایا، اور انشاءاللہ میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے اس بات میں جھوٹا نہیں بنوں گا۔ یہ سب چیزیں کیسے آتی ہیں؟ ابو العالیہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ابو العالیہ کو یہ اتنی فراست، یہ بصیرت، یہ قرآنی فہم، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ، اور باوجود کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے اور سماج کے اندر ان کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، اس بلند مقام پر کس وجہ سے پہنچے؟ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن سے عزت ملی۔ میرے اور آپ کے آقا نے یوں ہی نہیں کہا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو بہرحال مجھے کچھ زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، ہمارے سامنے ہمارے مسجد کے انتظامی کمیٹی کے صدر باوقار جناب جاوید لطف اللہ صاحب نے کافی کچھ باتیں اغراض و مقاصد کے حوالے سے کہہ دی، میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں ہیں میں وہ واضح کر دوں۔ میں آپ کے سامنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ اپنی کم مائیگی کا نہیں بلکہ اپنی بے مائیگی کا اعتراف کرتا ہوں۔ ان اکابر علماء کے سامنے آپ گواہ رہنا، میں اپنی بے مائیگی کا اور اپنی کم علمی کا پورا اعتراف کرتا ہوں۔ خدا کی قسم سید آصف کو بالکل بھی اس بات کا یارہ نہیں ہے، اور نہ میں اس کی ہمت کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ لوگ مجھ سے جڑے اور میں قرآن کی تفسیر کرنے والا ہوں۔
اللہ گواہ ہے، خانہ خدا میں کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں، میرے پیش نظر، میرا مقصد اور میرا مطمح نظر اس درس قرآن کو شروع کرنے کے سلسلے میں اگر میں تیار ہوا ہوں وہ کیوں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر عام طور پر قرآن فہمی کو لے کر دو دھارے بنے ہوئے ہیں۔ عام طور پر قرآن فہمی کو لے کر لوگ دو دھاروں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ظلم ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، اور علماء میں بھی ان علماء کا ہے جو بہت پائے کے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو دوسرا کنارہ کیا ہے؟ دوسرا کنارہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ جس کو تھوڑی بہت شدبد ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس موضوع پر اتھارٹی بن گیا ہوں، میں اس موضوع پر اتھارٹی بن گیا ہوں، میں اس میں جو چاہیں، میری یہ رائے ہے، حالات کے تناظر میں یہ چیز ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے، حالات کے پس منظر میں یہ معاملہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ سائنس کی روشنی میں۔ انا للہ۔ تو یہ جو دو زاویے بنے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو واضح کر دیجئے۔ ہم سب مل کر، میں نے عنوان بھی یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، پورے پوسٹر پر کہیں پر بھی تفسیر قرآن کا نہیں ہے، ہم درس قرآن کریں گے۔ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ میں اس مسجد میں ان علماء کے سامنے اپنی بے مائگی کا اعتراف کرتا ہوں۔ درس قرآن کیا ہوگا؟ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے اکابر علماء پر، ان کی تربتوں کو ٹھنڈا رکھے کہ ہمارے اکابر علماء نے سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہوئے قرآن کے علوم کو تفسیر کی کتابوں کی شکل میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں کہ اپنے طرف سے کچھ کہوں۔ جو درس ہوگا، جو بات ہوگی، انشاءاللہ ہمارے اکابر علماء کرام کی جو تفسیریں ہیں، جیسے ہمارے جاوید صاحب نے کہا کہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں سے اور مختلف پھولوں سے کچھ عرق منتخب کر کے لاتی ہیں اور اس کو شہد بناتی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے اکابر کی تفسیریں ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب، اور لیتے چلے جائیے آپ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ ان لوگوں نے اتنا مواد چھوڑا ہے، میں جمود کا قائل نہیں ہوں، لیکن بلا ضرورت قدم باہر نکالنے کے بھی ہم قائل نہیں ہیں، بلا ضرورت قدم باہر نکالنے کے بھی ہم قائل نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، اور سماج کے دائرے کو محدود کرتے ہوئے ہماری کرنٹ جو سوسائٹی، جس محلے میں، جس شہر میں، جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہاں کون سی خامیاں ہیں، ان خامیوں کے مناسب کون سی آیات ہو سکتی ہے، کون سا موضوع ہو سکتا ہے، اس کو منتخب کر کے اس حوالے سے کچھ چیزیں اکابر علماء کی تفسیروں سے منتخب کر کے آپ کے سامنے اپنے لب و لہجے میں اور آپ کے سمجھ میں آنے والی زبان میں رکھوں گا۔ اور یہ چیز بہت ضروری ہے۔ قرآن کا اعجاز ایک یہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں قرآن کا اعجاز، دیکھیں سبحان اللہ، ایک بات ذہن میں آ گئی، آپ کو بتا دوں۔ دنیا میں انسان کوئی جینیس ہے، بہت کلیور ہے، بہت ذہین ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مینٹل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، کم ذہن بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ شارپ بھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ایسی زبان میں اتارا ہے کہ میں یہ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عربی زبان کی کچھ تھوڑی بہت آدمی کو جانکاری ہو جائے قواعد کے ساتھ،
تو ہر شخص قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے مشاہداتی زبان کے اندر لوگوں کو سمجھایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی مشاہداتی کیا ہوتا ہے؟ آبزرویشن لینگویج۔ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو اسکول کے اندر، نرسری کے اندر ایڈمیشن دلواتے ہو نا، تو وہاں پر بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ جو چیزیں بچوں کو نظر آتی ہیں اسی کی مثال دی جاتی ہے۔ A for ایپل، B for بال۔ جو چیزیں بچوں کو نظر آتی رات دن اسی سے پڑھانا شروع کیا جاتا ہے۔ قرآن نے انسانوں کی نفسیات کا اسی طرح خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے شرک کی کمزوری کو اگر بتانا چاہا ہے قرآن میں تو اس کی مثال کس چیز سے دی؟ مکڑی کے جالے سے دی۔ اب اگر کوئی انجینئر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، بہت بڑا پڑھا لکھا ہوگا، اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا، مکڑی کے جالے کی مثال کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا؟ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو بہرحال ہمارا مقصد یہی تھا، جیسے ہمارے جاوید بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس فجر کے بعد روزانہ تفسیر کا معمول ہے۔ میں محلے کے برادران سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے درخواست کروں گا کہ نمازوں کا اہتمام کیجئے، بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تفسیر میں بیٹھیے۔ اور جو لوگ تفسیر میں تھے، ہمارے بالخصوص اس معاملے میں ہمارے اختر بھائی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے نصرت صاحب ہے، خلیل درویش صاحب ہے، وہ بزرگ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں، انجینئر عبدالرؤوف صاحب ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے سابقہ امام حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قاسمی، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی کے ساتھ ان کے سائے کو ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ جب سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کی یہ بڑی خواہش اور جستجو تھی کہ یہ سلسلہ، اس کے دائرے کو تھوڑا وسیع کیا جائے، حلقے کے اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، ہتائی کا حلقہ 2-4 حلقے لے کر کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک پیش رفت ہوگی۔ طے یہ کیا گیا ہے کہ ہر مہینے کے آخری سنیچر کو انشاءاللہ ہمارے پاس تفسیر ہوا کرے گی۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے زیادہ سے زیادہ جڑنا اور احباب کو جوڑنا۔ آج کے دن تفسیر نہیں ہوگی، صرف حضرت مفتی صاحب اپنی ثواب دید سے کچھ افتتاح کر دیں گے، کچھ بات بھی ہوگی پہلے حضرت کی، پھر حضرت کچھ افتتاح کر دیں گے۔ برکت کے اسی سرے کو ہم پکڑ کر آخر تک انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ حاضر رہیں گے آپ لوگ ہر مہینے کا آخری سنیچر کو۔ مجھے ذرا اس خانہ خدا میں ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے کون کون رہے گا؟ سب رہیں گے انشاءاللہ؟ ہر مہینے آخری سنیچر کو بعد نماز عشاء اپنے احباب کو بھی لے کر آنا ہے۔ آئیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہم تمام کو سب سے پہلے تو اخلاص عطا فرمائے۔ آمین بولیے۔ سب سے پہلے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔